اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ صاد پر تھے اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے بھی بارے میں پڑھا اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھا، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو دمبیوں کا قصہ ہے وہ بھی تفسیر میں کچھ اور ہے، قرآن میں بڑا ہی پاکیزہ قصہ ہے اور ہم نے آپ کے آگے رکھ دیا تھا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے بھی بارے میں بہت ہی عجب انداز سے اس قصے کا ذکر ہوتا ہے، جسد والے قصے کا، آیت نمبر 34 کا، وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہماری جو انٹرپریٹنگ تھی، ہم نے جو سمجھا، بہت ہی پاکیزہ کلام، اس میں پاکیزہ بات، اس میں سلیمان کا ایک خوبصورت نقشہ کہ سلیمان علیہ السلام کی بہترین پرسنالٹی اور اس کو داغدار کیا جائے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو ہم نے آپ کے سامنے سورہ صاد میں تقریباً، اللہ رحم کرے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، سورہ صاد میں انبیاء کرام پر بہت جھوٹ بولا گیا ہے انٹرپریٹنگ کے لحاظ سے۔ اللہ کے لفظوں میں تو بڑی پاکیزگی ہے، اگر آپ اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب سے سمجھیں گے تو آپ کو کوئی گڑبڑ نظر نہیں آئے گی سارے قصوں میں۔ اب آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ آج ہمارا ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے، اس میں بھی لوگوں نے ان پر بہت جھوٹ بولا اور ایک عورتوں کی بے عزتی کروائی کہ جی ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے بڑا صابرین تھے، اور یہ جو آج ہم قصہ پڑھیں گے آیت نمبر 40 سے، اس سے لوگوں نے ایوب علیہ السلام کو ایسے پورٹرے کیا کہ جیسے تو وہ چڑچڑے بدتمیز سے اپنی بیوی کو مارنے کی قسم کھائی، اور بیوی بھی کہہ رہے ہیں تمہاری قصص الانبیاء سے کہ بڑی خدمت گزار تھی۔ تو دیکھ لیجئے کہ یہاں پر بڑا پاکیزہ بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں آ رہی ہے۔ آیت نمبر 41 میں دیکھیے کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، سورہ صاد آیت نمبر 41، کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب کا، کہ اذ نادا ربہ، جب پکارا اس نے اپنے رب کو، اور اس نے کس طرح سے اللہ کو پکار کر جو بات کی، اللہ کو کتنی اچھی لگی ہوگی کہ اللہ نے اس کو ہمیں قرآن میں دکھایا کہ دیکھو ایک نبی جیسا بندہ بھی مجھ سے کتنی عاجزی سے دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ انی مسنی الشیطان، یہ کہ چھوا ہے مجھے شیطان نے، شیطانیت نے مجھے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، چھونے کی کوشش کی ہے، میں تکلیف اور عذاب میں آ گیا ہوں، اور شیطانیت مجھے چھونے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی کہ میں کوئی غلط ٹریک نہ یوز کروں، میں اتنا پریشان ہو گیا ہوں، میں اتنا پریشان ہوں، مجھے تکلیف اور پریشانی آئی ہوئی ہے، تو یہ کہیں شیطانیت مجھ سے غلط کام نہ کروا لے۔ یہ ہمارے نزدیک اس کا جو سمجھ ہے، اس کا مفہوم ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ ارکض، کہ ماریے برجلی کا، پیروں کو اپنے، ماریے پیروں کو اپنے۔ دیکھیں یہ آیت ہے، میں دوبارہ کہہ دوں تمام نیو کمرز سے کہ یہ سورہ صاد ہم پڑھ رہے ہیں، اور بڑی بدقسمتی سے سورہ صاد میں تمام تقریباً یہ تیسرا قصہ ہے جس پر مفسرین نے بے انتہا واہیات جھوٹ بولا ہے، اور جو ہم کو علل اعلان لوگوں تک بتانا پڑے گا کہ اللہ کا واسطہ سورہ صاد کے لیے تو اپنے دماغ کو حاضر رکھو اور زیادہ سے زیادہ ان قصوں کو پاکیزہ دکھانے کی کوشش کرو جو حق کے ساتھ ہے، ایمانداری کے ساتھ۔ تو اب ہم ایوب علیہ السلام کے جب قصے پر آئے، اور ایوب کا صبر بڑا کتابوں میں بتایا گیا، اور انہی کتابوں میں جہاں ایوب کو بڑا صابرین بتایا گیا، وہاں پر بتایا گیا کہ انہوں نے بیوی کو مارنے کی بھی قسم کھائی، اور بیوی کی کوئی حیثیت ہوتی ہے نہیں، استغفر اللہ، کہ اس نے کہا میں 100 ماروں گا تجھے، تو اللہ نے کہا ہاں مار، ضرور مار، اور تنکے کے جھاڑو سے مار، یعنی یہ بے عزتی ہے۔ آپ کو بتائے گی آج کی عورت، یہ نبی کی سنت پر عمل کرو گے تو، اور یہ نبی کی سنت بتانا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا عذاب ہے، اور یہ جھوٹی باتیں بتانا، اور جناب کتنی بری بات ہے کہ ایک طرف
آپ کہتے ہو کہ نبی نے سورہ تحریم میں غلط قسم کھا لی، تو اللہ نے کہا قسم کا کفارہ دو اور قسم کھولو، قسم کو جو تم نے اپنے اوپر حرام کیا اسے حلال کرو. یعنی یہ اللہ کا کہنا ہے کہ جو چیز تم نے غلط کی ہے تو تم اس کا کفارہ دو قسم کا، اور جناب تم قسم کو اپنے اوپر حلال کرو جو تم نے حرام کیا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ یہ بول رہے ہیں، اللہ تو نہیں بول رہے ہیں، ہمارے علمی جید علماء، بڑے بڑے علماء، وہ اس بات کی تائید میں ہیں کہ جی ایوب نے بیوی کو مارنے کی قسم کھائی تھی. یعنی بیوی کو مارا بھی جاتا ہے، ذرا یہ پوچھ لو، اور وہ بھی 100 بار. اور پھر آپ کہتے ہو کہ ایوب صابر تھے، تو بے شک وہ صابرین تھے، لیکن انہوں نے بیوی کو مارنے کی کوئی قسم نہیں کھائی تھی. جھوٹ مت بولو. اور اب ہم جنریشن کو ہی اٹھنا پڑے گا، اور ہم نے اللہ کے کلام کو صاف ستھرا جو ہے، پاکیزہ جو ہے، اس کے مطابق لوگوں کو بتانا ہے. کہ انہوں نے اپنے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطانیت کی طرف سے بہت ہی تکلیف اور عذاب ہوا ہے، تو کہیں میں کوئی غلط ٹریک پر نہ چلا جاؤں، میں بہت پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں. تو اللہ نے فرمایا ارکد، ماریے اپنا پیر، ھذا مغتسل، یہ غسل کے لیے ہے. پیر مارنے سے چشمہ پھوٹتا ہے، ہم نے اپنا اپنا طریقے سے ان کو کنسیڈر کیا. پیر ماریے یعنی چشمہ یا پانی آئے گا تو وہ غسل سے میچ کر رہا ہے کہ یہ غسل کے لیے ہوگا، بارد بھی ہوگا یعنی برد ٹھنڈا بھی ہوگا، اور شراب پینے کے لیے بھی ہوگا. اس سے ہم نے ارکد برجلک کو نکالا کہ پیر مار کر کیا کرنا تھا، تو جی پانی پھوٹ پڑے گا اور وہ پینے کے لیے بھی ہے. اور جو آپ کو تکلیف اور عذاب پہنچا ہے تو آپ اپنے لیے پہلے تو یہ کام کریں. اور سیکنڈ پوائنٹ آ رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور جب اس نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کیلکولیشن ٹائم ہے کہ کتنے دیر میں کب انسان کی تکلیف کو ہٹانا ہے، کتنا ٹیسٹ کرنا ہے، کتنا آزمائش میں ڈالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عطا کیا ہم نے اس کو اس کا اہل، وَمِثْلَهُمْ، اور انہی جیسا ان کے ساتھ. یعنی اللہ نے ہر طرف سے ان کو بہت ہی سکون عطا فرما دیا. رحمتم منا، یہ رحمت نازل کی ہماری طرف سے، یہ رحمت ایوب علیہ السلام پہ ڈالی گئی. وَذِكْرَ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ باتیں نصیحت کے لیے ہے عقل والوں کے لیے، کہ انہوں نے بھی اپنا علاج بھی ڈھونڈنا ہے، اللہ سے بھی دعا مانگنی ہے، علاج بھی ڈھونڈنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کریں گے. شیطانیت کی طرف مائل نہیں ہونا ہے. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، یہاں پر جی اللہ معاف کرے بڑی گڑبڑ مچائی مفسرین نے کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا. اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ان کو پانی سے سکون عطا فرمایا، دوسری طرف آپ دیکھیے کہ باقاعدہ آ رہا ہے کہ اٹھائیے، پکڑیے، اختیار کیجئے، بیدی کا، آپ کے ہاتھ میں، دگزن. آپ دیکھیں کہ جڑی بوٹیوں کو تنکے ہی کہا جاتا ہے، وہ سارٹ آف تنکے ہوتے ہیں، تنکوں کا گٹھا. آپ نے اس کو اٹھانا ہے، فَضْرِبْ بِهِ، اور اس سے تھپکی ماریے، ضرب لگائیے اس کے ساتھ. یعنی آپ نے دیکھا کہ ہم نیم کے پتوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں، ہم دوسری جڑی بوٹیوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں. کئی لوگ لہسن کو گلے میں پنا دیتے ہیں کہ جی اس کی اسمیل جاتی رہے گی تو بچے کو پرابلم نہیں ہوگا. یعنی کئی طرح کے جڑی بوٹیوں سے، دوسرے طریقوں سے ہمارے یہاں بام لگایا جاتا ہے اتنے ایڈوانس دور میں بھی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں کوئی فضول باتیں نہیں ہو رہی ہیں کہ بیوی کو مارنے کی قسم کھائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی 100 تنکوں کا گٹھا بنا کر اور بیوی کو ایک بار مار دو تو قسم پوری کر لو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ تحریم میں کہہ رہے ہیں کہ غلط قسم کھائی ہے تو
اس کا کفارہ دو اور قسم کو حلال کرو. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو انبیاء کرام ایسے چڑچڑے ہوتے ہیں اور انبیاء کرام کے نزدیک بیویوں کا یہ رتبہ ہوتا ہے, اور جب وہ بیوی کو کوئی بھی XYZ مارنے کی قسم کھا لے تو مارا کرو, یہ بری بات نہیں ہے. تمہیں بتائے گی آج کی عورت تمہیں اچھی طرح بتائے گی اس تفسیر کی کہ تم جو نبیوں کو بدنام کرتے ہو نا, تمہیں پر اوندھی تمہاری یہ بات پڑے گی, تم پر تمہاری چال اوندھی پڑے گی, تمہیں کوئی ایسی سر کی ملے گی کہ تم اگر جہاں یہ لوگوں کو بھی بتاؤ گے نا, اور اگر اس کو تم نے ہاتھ اٹھایا نا تو دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے. لانتی ہیں یہ جھوٹے لوگ, لعنت ہو جھوٹوں پر. میں تو کہہ رہی ہوں اگر جھوٹے ہو, تم کو یہ صحیح لگ رہا تو اوکے, تم اپنے بچوں کو اور اپنی جنریشن کو یہ جھوٹ بات پڑھاؤ, لیکن یاد رکھنا جھوٹوں پر اللہ کی ضرور لعنت ہوتی ہے. اور اس میں جھوٹ میں آپ ایک پرسنالٹی کو داغدار کر رہے ہو, اتنی پیاری پرسنالٹی کو آپ بہت ہی اتنا گندی شخصیت کر کے بتا رہے ہو, اور رب تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, ہم نے اس نبی کو بڑا صابرین پایا, بڑا سٹیبل تھا کہ وہ غلط گندی بری چیزوں کی طرف وہ مائل نہیں ہوتا تھا. اسے اتنی تکلیف ہو گئی تھی لیکن اس نے کوئی شرکیہ علاج نہیں کیا. یہ چیزیں ہم کہہ لیں کہ اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے چھوئیے, شیطان کی طرف سے بڑی تکلیف میں ہوں اور عذاب میں ہوں, تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ پانی سے اپنا علاج کریں, آپ جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج کریں. وَلَا تَحْنَسْ, آپ گناہ کی طرف مائل مت ہونا, شرک کی طرف مائل مت ہونا. یعنی اللہ کے عہد, اگر آپ اس کا ترجمہ جو عام مفہوم میں لوگوں نے کہا مت قسم توڑنا, تو ہماری قسم ہے لا الہ الا اللہ. اگر چلے آپ کے کہنے کے مطابق تحنس, ہا نون سا, یہ اس کا اوریجن ہے کہ بڑے گناہوں پر جو اڑے رہنا ہوتا ہے, علی الحنث العظیم, کہ وہ اڑا رہتا ہے بڑے بڑے گناہوں پر. تو جی گناہ گار مت ہونا, کوئی شرکیہ عقائد مت کرنا, کوئی مزار پہ نہیں جانا, کوئی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا, کوئی شیطانیت کا ساتھ بالکل مت دینا, اور تم اس شیطان کو کامیاب بالکل ہونے مت دینا اے ایوب. اور آپ اس طرح سے اپنا علاج کراؤ. یہاں بیوی بیچاری آ ہی نہیں رہی ہے, لیکن ہماری جو آنکھیں, دماغ, کان, ہم ایسا لگتا ہے کہ سب کے سب بکا ہوا ہے ہمارا, اور وہ بھی اسپیشلی پرانی تفسیر پر ہم تو پورے بکے ہوئے ہیں. ہماری اپنی کوئی سمجھ سوچ ہے ہی نہیں. اس لیے اب آج ہم کو بھی بتانا پڑے گا کہ ہم اپنے قرآن کے خود ہی مفسر ہیں. ہم نے اتنے پاکیزہ بات, اور میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ سورہ صاد میں ہی بھر کے جھوٹ ڈلا ہوا ہے, بھر کے. داؤد علیہ السلام کے لیے دمبیوں پر جھوٹ بولا گیا, اس کی تفسیر آپ دیکھیں سورہ صاد میں, آپ کتاب کھول کے دیکھیں, آپ شرم سے ڈوب مر جائیں گے کہ حضرت داؤد پر گندی بات. پھر سلیمان علیہ السلام کی کرسی پہ جسد لا کے رکھا گیا, وہی سورہ صاد, اور وہی گندی تفسیر لوگوں کی جو آج تک سینے میں لوگوں کے بھری ہوئی ہے. اور آج ہم آ گئے ایوب علیہ السلام پر. ایوب علیہ السلام کے لیے بھی وہی جھوٹی بات, وہی عورت کی بے عزتی, وہی نبی کی شخصیت کو داغدار کرنا اور بات کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا. یہ تو اللہ فرما رہے تھے, یہ تو ان لوگوں کا کام ہے کہ بات کو جگہ سے ہٹا دینا. ان کے پاس بڑا دل گردہ ہوتا ہے, بہت یہ سخت دل لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے ہٹایا ہے. یعنی اللہ بات کیا کر رہے ہیں, لیکن اللہ بھی اپنے نور کو پورا کریں گے. یہ آیت کا میں نے مطلب لیا کہ لوگ کلام کو اس کی جگہ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اللہ بھی اپنے نور کو پورا کریں گے, اگرچہ کہ تم ناپسند کرو, اگرچہ کہ ناپسند کریں. یعنی اللہ بھی عربی سے عربی سمجھنے والوں کو, اللہ کی کتاب کو سمجھنے والوں کو, اللہ کے لیے وقت نکالنے والوں کو, کانسنٹریٹ کرنے والوں کو, اللہ بھی اپنا کلام کی جو نور ہے وہ کمپلیٹ کر دیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے دل سے بلکہ ان لوگوں کی باتیں نکلیں گی کہ یار یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں, تو ان کی تو سچ بات میں بھی
شک آنے لگا ہے. اب تو جس پر شک آ جائے نا اس کی تو ایک ایک بات کو دیکھنا پڑ جاتا ہے، یعنی پھر وہ ٹرسٹ کے قابل نہیں رہتی ہے بات. یہ آپ کے سامنے ہے سورہ صاد. میں کوئی پلانٹ پر جا کر کوئی عجیب سی بات نہیں بتا رہی ہوں کہ چاند پر کیا ہے جو آپ لوگوں نے چاند کے اندر جا کے نہیں دیکھا. میں تو آپ کے آگے رکھ رہی ہوں کہ سورہ صاد ہے، اور اب تک یہ ہمارا تیسرا قصہ ہے جو جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ کی کتاب اس کو بڑا پاکیزگی کے ساتھ ٹیکل کرتی ہے. آپ کے سامنے ہے یہ آیت کہ اللہ نے انہیں عطا بھی فرمایا. یہ رحمت تھی ہماری کہ وہ سٹیبل رہے، اور اولو الالباب بھی نصیحت پکڑیں کہ اگر تکلیف آئے، کوئی شیطانیت آئے تو آپ نے اللہ سے رجوع کرنا ہے اور اس کا صحیح وے آؤٹ نکالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی غیب سے بے انتہا رحمتوں سے نوازیں گے، اور آپ کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلتا چلا جائے گا. تو ادھر آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا، بے شک پایا ہم نے اس ایوب کو بڑا صبر کرنے والا. ہم نے اس ایوب کو بڑا صابرین پایا. نعم العبد، بہت ہی اچھے بندے رہے کہ انہوں نے اتنی تکلیف میں بھی کوئی شرکیہ حرکت نہیں کی، کوئی غیر اللہ کو نہیں پکارا، کوئی شیطانیت کی طرف مائل نہیں ہوئے. نعم العبد انہ اواب، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب سے رجوع رکھتے تھے تو ان کو اللہ نے اسٹیبلٹی دی. کل بھی ہم نے جو رات کو بنی اسرائیل پڑھا ہے تو اس کے اندر بھی غور کیجئے کہ بنی اسرائیل میں بھی آپ کو یہی بات مل رہی تھی کہ اگر ہم سٹیبل نہ رکھتے اپنے نبی کو، لولا ان ثبتناک، تو ہم نے اس پر کل رات کو جو ڈیٹیل دی کہ اللہ کیوں، کیسے، کب کسی کو سٹیبلٹی دیتے ہیں. کیا اللہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں یا یہ کوئی قانون ہے کہ آپ اگر کچھ کرو گے تو آپ کے حصے میں سٹیبلٹی آئے گی، آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ اور نکھار دیں گے؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے کوئی لا ہے؟ تو ہمیں بالکل ملا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو جو عورت سے بچایا، اللہ نے اپنے نبی کو اسٹیبلٹی دی، اللہ نے ایوب علیہ السلام کو اسٹیبلٹی دی، کیونکہ سب کے لیے آنسر آ رہا ہے کہ انہ اواب. سب لوگ جو بھی اللہ کی کتاب کی طرف تھوڑی دیر بھی متوجہ ہوگا. اس لیے اللہ ہماری یہ زوم والی کلاسز، ہمارے بیٹھنا، ہمارے لائیو سیشنز، اللہ ہم سب کو قبول فرما لے. تو ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی برائی سے دور رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سٹیبلٹی ضرور نصیب فرمائیں گے. اب جناب شکر ہے خدا کا کہ ہم عزت کے ساتھ یہ 3 قصوں کو کر کے اب نکل چکے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل تھا میرے لیے سورہ صاد کو پڑھانا شروع میں، کیونکہ تینوں جھوٹے قصے مفسرین نے لکھے تھے، اور اس کو ہم نے خود سمجھنا تھا کہ کسی صورت بھی انبیاء کرام کے لیے یہ بات، اتنی غلط بات ہم کیسے کر سکتے تھے. اللہ کا فضل ہے کہ آیت 44 پر وہ تینوں جھوٹ کو اللہ نے ہم پر حقیقت اور عزت کے ساتھ کھول دیا. اب جناب آپ نے غور کرنا ہے، پلیز یہ دیکھیں گیلیکسی A10 کس کا ہے؟ یہ بار بار انمیوٹ ہوتا ہے، پلیز تھوڑا سا توجہ دیجیے. گیلیکسی A10. اچھا جی، اب آ جائیے آیت نمبر 45 پر کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور ذکر کیجئے ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا، کہ اللہ نے ان کی بھی جو ایک خاصیت لکھی کہ اولو الایدی والابصار، بڑی آنکھوں والے اور ہاتھوں والے تھے. دیکھیں میں اس کو سمجھتی ہوں، ہاتھوں والوں میں تو میں نے آپ کو پہلے بھی 2 ڈائمنشن بتائے کہ بہت اچھا خرچ کرنے والے اور طاقت والے. ہاتھوں والوں کو میں ایسے لوں گی کہ بہت وسیع خرچ بھی کرتے تھے اور بہادر بھی بہت تھے. اور ابصار میں کہوں گی بڑے عقل مند تھے اور اندھے بہروں کی طرح گرتے نہیں تھے، بصیرت تھی ان کے پاس. تو یہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ان کی اتنی پیاری صفت بتائی گئی. اللہ فرماتے ہیں انا اخلصناہم، بے شک ہم نے پیورٹی ان کو دی تھی، خالص کیا تھا ہم نے ان کو. خالص ذکر الدار،
آخرت کے گھر کی انہیں بے انتہا یاد رہتی تھی. وہ جیسے ہم نہیں بھول جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہم نے ایسے کیوں کیا. تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ وہ غلطی نہیں کرتے ہوں گے، مطلب وہ اتنا ان کے پاس کانشیسنیس ہوگا. انسان ہے، غلطی تو ہو جاتی ہوگی، لیکن جیسے وہ بہت ہی زیادہ کانشیس رہتے ہوں گے. تو اللہ فرما رہے انہیں آخرت کے گھر کی بہت یاد رہتی تھی. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک یہ تمام انبیاء کرام ہمارے نزدیک، ہمارے پاس البتہ چنے ہوئے ہیں اور بہت ہی اخیار، بہت ہی بہترین دوست، یار، نیکوکار، نیک چلن انسان تھے. وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، دوبارہ 3 نبیوں کا نام آ رہا ہے کہ ذکر کیجئے اسماعیل کا، یسع کا اور ذی الکفل کا. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب بھی بڑے ہی نیکوکار میں سے تھے. هَذَا ذکر، یہ ایک ذکر تھا جو آپ کو کئی نبیوں کا بتایا گیا. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور اب سن لو کہ ان نبیوں کے علاوہ بھی جو بھی ڈرنے والا، بچنے والا جو بھی انسان ہے، لحسن مآب، نبیوں کے ساتھ عام انسانوں کے لیے بھی جو متقین ہوگا اس کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. باغات ہیں، ہمیشگی کے ہیں، مفتحہ یعنی کھلے ہوئے ہوں گے، لہم الابواب، ان کے لیے ان باغوں کے دروازے، متکئین فیہا، یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے شان سے اس میں، پکاریں گے اس میں، طلب کریں گے اس میں. بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، کہ کثرت کے ساتھ وہ میوے، ڈھیروں ڈھیر چیزیں، مشروبات، یہ سب ان کا حصہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی ہر پل آخرت کی یاد نصیب فرمائے. دیکھیں ہمیں پھر لگتا ہے، بڑی شرمندگی ہوتی ہے، میں اپنے بارے میں بھی کہوں گی کہ ہمارے دل بڑے سخت ہیں. ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے اچھے کام بھی کرو، لیکن آخرت اتنی یاد نہیں رہتی ہے. شاید اسی لیے ہی ہم اکثر گناہ کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پل آپ کی محبت عطا فرما دیجئے اور یہ آخرت کی یاد ان نبیوں کی طرح ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں ڈھیر چیزیں، انعامات، نعمتیں، مشروبات، اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی ہوں گی، یعنی بڑی حیادار عورتیں ہوں گی. اطراب، اور وہ بھی اطراب کا معنی ہے ہم عمر، یعنی سمجھنے والے، دماغ کو. تو اب آپ میرا حور والا بھی ٹاپک دیکھ لیجئے گا، ویسے بھی بڑے متشابہ یہ ٹاپک ہے، اسے ہمیں زیادہ لینا ہے نہیں، کیونکہ اس کے بھی پیچھے بیک گراؤنڈ میں بہت بے حیا باتیں ہیں. کیونکہ دیکھیں ہمیں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، یہ تو دنیا میں ہمیں فکر ہوتی ہے نا اپنے شوہروں کی، دنیا میں ہمیں اپنے باپوں کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین، ہمارے بچے، ہمارے بھائی بہن، ہم بہک نہ جائیں اور الٹی سیدھی عورتوں کے پیچھے نہ چلے جائیں، یا الٹی سیدھے مرد ان کی، ہماری فیمیلز کی زندگی میں نہ آ جائیں، کہیں ہم گھر برباد نہ کر دیں، پھر جلاپا نہ ہو، پھر دل کا سکون برباد نہ ہو، پھر وہ ہماری وراثت میں حصے دار نہ ہو جائیں. یہ جنت میں یہ سب ویسے بھی مسئلے مسائل نہیں ہیں. جنت میں آپ پر کسی کی ذمہ داری نہیں، کوئی دل کا جلاپا نہیں، کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی کاج نہیں. جنتی ہو تو خوش رہو گے، سارے غم دور ہوں گے. اور میرے نزدیک تو یہ حوریں میڈ ہے، اور میڈ بھی آپ ویسے بھی اچھی میڈ پسند کرتے ہو. یہ تو ہماری نیتوں کے فطور ہو گئے کہ ہم نے لونڈیوں کا عقیدہ دے دیا کہ وہ میڈ تھیں اور ان کو استعمال بھی کرو. اللہ معاف کرے. کہاں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آیتیں جو بتا رہے ہیں اس تک وہ نگاہ نہیں ڈالتے ہیں کہ غلام لونڈیاں آپس میں شادی کریں اور آزاد سے کرے. لیکن جو آزاد بہت پریشان ہو اور بہت تنگ دست ہو تو تب جا کر وہ لونڈی کو کم مہر دے کے اور ہمیشگی کی زندگی نبھائے گا. ہمارے یہاں یہ دیکھیں، یہ بھی اتفاق سے سورہ صاد ہی کا حصہ بن رہی ہے کہ اتنا گندا عقیدہ دے دیا گیا لونڈیوں کے وجہ سے. اور اتفاق آپ دیکھیں کہ کل ہی رات کو، قسم سے کل رات کو میں نے جو حدیث پڑھی کہ اللہ معاف کرے کہ
بتایا یہ جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کو جنگ کے میدان میں عورتیں یاد آ رہی تھیں، تو جناب ایسے فضول باتیں کہ جو انسان اللہ کے راستے میں نکلے اس کو عورتوں کی طلب ہوگی. یعنی تم عورتوں کو گھر پر چھوڑ آئے ہو تو ان عورتوں کو مردوں کی طلب نہیں ہوگی خوشحالی میں، اور تم جنگ کے لیے اپنی جان دینے آئے اور تمہیں عورتیں یاد آ رہی ہیں، تو اس کے لیے بھی کہا کہ ایک چادر کے عوض بھی تم کسی عورت سے اپنی ارج کو پورا کرو. یعنی کیا غلیظ دماغ، اور کیا تم نے اتنے خوبصورت پیارے پاکیزہ دین کو تم نے کیا کیا. تو بس دیر انتظار یہ کہ اللہ کی رحمت ہم پہ عذاب نہیں ٹوٹا ہے، اور اللہ ابھی بھی عافیت سے ہم سب کو نکال دے اور ہماری عقل کو درست کر دے. اب بھی اگر آپ لوگ ان کتابوں کی فیور کر رہے ہیں تو آپ کو مبارک ہو ان کی فیور. الحمدللہ میں بری الذمہ ہوں، میرے لیے وہ کتابیں نہ دین ہے، نہ دین کا درجہ رکھتی ہیں، نہ نبیوں نے ایسی باتیں کی ہیں، نہ راویوں نے ایون ایسی باتیں کی ہیں. یہ بیچارے علم الرجال کا علم سیکھتے رہیں. اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو ان تمام شر سے بچائے. تو آپ نے ادھر غور کرنا ہے کہ حوریں یہ جو بھی ہیں، اگر میڈز ہیں، بیویاں ہیں، واٹ ایور، گندی باتیں نہیں کرو. اللہ فرما رہے ہیں ان کے پاس نیچی حیا والی نگاہوں والی ہم عمر جو عورت ہوگی. ھذا ما توعدون، اور یہ ساری چیزیں جو تمہیں ایک جنت دکھائی جا رہی ہے اس میں کوئی بے حیائی نہیں. یہ وعدہ کیا جا رہا ہے لیوم الحساب، حساب کے دن کے لیے. آج بھی آپ دیکھ لو بڑے بڑے برانڈ میں، بڑی بڑی چیزوں میں، آپ کے اپنے گھر میں آپ کہتے ہیں بھائی کوئی ڈھنگ کی ماسی ہو، کوئی ڈھنگ کی عورت ہو، کوئی ایسی ہو کہ جو کام کر سکے، ایکٹیو ہو. اور لیکن ہم نے جب دماغ ہی گندا کر دیا تو اب کیا کیا جائے؟ جب تک کہ ہم اپنے دماغ کو واش نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ان ھذا لرزقنا، اور یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے رزق ہوگا، عطا ہوگی، ما لہ من نفاد، کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اللہ نے بڑی ہی خوبصورت جنت کا ایک آپ کو اور مجھ کو منظر بتایا، اور اس کے بعد کی آیت انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ. یہاں سے طغیانی کرنے والے، اللہ کی بیلنس کو کراس کرنے والوں کے بارے میں ہے. انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے. بڑی افسردہ باتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان تمام جہنم کے عذاب سے، دنیا کے عذاب سے، ہر طرح کی برائی سے اور گندگی سے اللہ ہمیں بچائے، اور اللہ ہماری عقل کو صحیح جگہ پر صحیح وقت پر استعمال کرنا نصیب فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.